السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد للہ۔ یہ تو آج ریاض الصالحین کے ہم دو احادیث کریں گے۔ دو احادیث میں ہمارے لیے بہت بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں بلاتا ہوں، آئیے عتیقہ حدیث پڑھیں پہلی۔ جی سر۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود قال كأني انظر الى رسول الله يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق علیہ۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سو کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ، یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں وہ صلوات اللہ، کیونکہ یہ مختلف روایات ہیں، ایک میں یہ ہے ایک میں نہیں ہے، صلوات اللہ و سلامہ۔ اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہاں من الانبیاء، یہ بیسیکلی صلاۃ والسلام ہے انبیاء پر۔ اوکے، سو حدیث جی مبارکہ بیسیکلی ایک واقعے سے ریلیٹ کرتی ہے، اور واقعہ ہے غزوہ احد کا، جب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ چلیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ فوزیہ مبشر مجھے بتائیے، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، قال کا فاعل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صلی اللہ بتائیں علیہ وسلم۔ کأنی کا خبر کیا ہے؟ انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا، سر یہ ساری علی وجہ تک سر سبق خبر ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہ ساری کی ساری ہی خبر ہے۔ گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ جی خیر۔ تو مجھے بتائیے نشمیہ، انظرو کون سا فعل ہے؟ سر جی، انظرو جو ہے نا وہ مضارع ہے، باب نون سے نادرا ینظرو، انا اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، کأنی انظرو، تو یہ ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فعل ہو گیا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ سائمہ سعدیہ، یحکی کا جملے یس میں سر، کیا مقام ہے؟ سر یہ حال بن رہا ہے کس کا؟ سر، النبی کا۔ ویری گڈ، یہ حال بن رہا ہے۔ نبین کیا ہے؟ سر اس کا مفعول کہہ دیں گے، اس کا یہ حقیقت۔ مفعول کہہ لیں گے۔ گڈ، اور عتیقہ من الانبیاء کیا ہے جملے میں؟ سر یہ صفت ہے نبیین کی۔ ویری گڈ، یہ صفت ہے نبین کی، اور یہ کیا ہے؟ مفعول۔ جی مفعول کیا مطلب ہوتا ہے سائمہ یحکی کا؟ سر یہ بیان کرنا، عقائد ہاں جی، کہنا، کیا کرنا؟ سر بیان کرنا۔ بیان کرنا۔ گڈ، سو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ترجمہ ہوا؟ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کیا ترجمہ ہوا؟ گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں، اس حال میں کہ وہ بیان کر رہے ہیں نبیوں میں سے ایک نبی کے بارے میں۔ ہاں، گڈ، یعنی گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ ان کو اس حال میں دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، ٹھیک ہے، اور جی آپ زخمی ہوتے ہوئے کچھ آپ کہہ رہے تھے، تو وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ گویا میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے یہ واقعہ کسی بنی اسرائیل کے نبی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ذرا غور کریں سیریسنس کو، کہ یعنی گویا کہ یہ جو قوم ہے، یہ قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، یعنی انہوں نے جو ظلم کیا ہے، گویا کہ وہ کیسا ظلم ہے؟
سر جیسا بنی اسرائیل نے جیسا اپنے نبیوں بنی کے ساتھ اسرائیل کیا. انبیاء پر کرتے تھے، یعنی گویا کہ یہ ایسا ظلم ہے. تو انہوں نے اس طرح کہا کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یحکی نبی من الانبیاء، کہ یحکی کا فاعل ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے کہ وہ بیان کر رہے ہیں کسی نبی کے بارے میں، نبیوں میں سے ضربہ قومہ، جس کو اس کی قوم نے مارا. ٹھیک ہے، ضربہ کا فاعل، قومہ ہو مفعول، یہ نبیین کی طرف چلا گیا، اور فادموہ، ادما یدمی باب فعال سے کسی کو خون آلودہ کر دینا. ٹھیک ہے، باب فعال سے کسی کو خون آلودہ کر دینا، یعنی اس کا خون نکال دینا. ہو مفعول، یہ پھر فادموہ کا فاعل ہوا، ہم قوم کی طرف چلا گیا، ہو مفعول. فادموہ، انہوں نے اس نبی کو خون زدہ کر دیا ہو، یعنی خون بہا دیا ہو. وہو یمسح الدم عن وجہہ، ہوا مبتدا، یمسح چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں، تو ویسے ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں. یمسح فعل مضارع ہوا فاعل، الدم مفعول، عن وجہہ متعلق، ہاتھ ضمیر جو ہے یہ پھر واپس یمسح کو جو فاعل ہوا ہے، دم خون کو کہتے ہیں. وہو، اب یہ واو حالیہ ہے اس کا، فادموہ وہو یمسح الدم عن وجہہ، وہ گویا جیسے وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں. وَيَقُولُ، اور کہہ رہے ہیں، اللہم ندا، اللہم اغفر، امر کا صیغہ، لی قومی متعلق ہو گیا، اللہم اغفر لی قومی، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے. فإنہم لا يعلمون، ہم اسم ان لا يعلمون، خبر ان لا نفی، يعلمون فعل مضارع، ہم فاعل. فإنہم لا يعلمون، یقیناً وہ نہیں جانتے. تو مجھے بتائیے زویا، اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ استاد یعنی تکلیف کی حالت میں بھی وہ اپنی قوم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اچھا، صبر کے بیچ ساتھ. میں یہ رہ گیا صلوات اللہ وسلامہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہم، علیہم شبہ جملہ خبر ہوگا، صلوات اللہ وسلامہ یہ مبتدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اس کی سلامتی ہو ان تمام انبیاء پر. جہاں انبیاء پر آئے تو بہتر ہے کہ وہاں پر یہ سب سے بیسٹ صیغہ ہوتا ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہم، یا اگر اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ٹھیک ہے، اور کوئی ایکسٹریکٹ کرے گا کوئی سبق؟ ثانیہ ارشد، کیا ہے، کیا سبق مل رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جی آج ہی بتانا ہے. جی سر. کیا؟ سر برائی کا بدلہ بھلائی سے دے رہے ہیں. نہیں، میں نے ثانیہ سے جو پوچھا ہے، ثانیہ میں نے کیا پوچھا ہے؟ جی سر، یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی بھی کیا گیا لیکن انہوں نے پھر بھی اس صبر سے ساتھ دیا. ٹھیک ہے، یہ تو حدیث بتا رہی ہے ہمیں واضح. بہرحال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جب انسان کو تکلیف ملے تو اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی گئی تکلیفوں کو، چاہے وہ جسمانی ہوں، روحی ہوں، بیانی ہوں، زبانی ہوں، ان کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سامنے والا انسان دین کی بنیاد پہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ اصل میں اس کی کم عقلی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو آپ کم عقل سمجھ لیں، یعنی وہ قابل رحم ہے. تو قابل رحم آدمی کو پھر بدلہ نہیں لیا جاتا، اس سے انتقام نہیں لیا جاتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی کم عقل، اب میں اس کو کیا کہوں، اللہ اس پہ رحم کرے. بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اسے معاف فرما دے. یقیناً یہ نہیں جانتا، اس لیے یہ اس وجہ سے، اس سبب سے یہ مجھے گالی دے رہا ہے، یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، یا یہ خدا نخواستہ مجھے جسمانی نقصان پہنچانے تک بھی آ گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگ کرنے حملہ ٹوٹ پڑے تو ہم مار کھا کے سکیں نہیں، وہاں پھر آپ کو بدلہ لینا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آگے ان کی امت تھی، اور یقیناً قریش کا جو جنگ احد میں جو عمل کرنا تھا وہ ان کی لا علمی تھی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہچان نہیں پا رہے تھے. لیکن جب انہوں نے پہچان لیا، وہی لوگ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس میں موجود تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو جب انہوں نے پہچان لیا تو پھر دیکھیں انہوں نے کیسی اطاعت کی. یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدانوں میں پھر فتح یاب ہوتے رہے اور اسلام کے جھنڈے کو لہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ میں جو ہے وہ آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی، بالکل ہی آنکھ میں تیر لگا تھا اور ان کی آنکھ ہی ختم ہو گئی تھی. یعنی پھر وہ صحابہ جو بعد میں اس جنگ میں دوسری طرف تھے، یعنی کفار کے لشکر میں تھے، پھر بعد میں وہی لوگ اسلام کے لشکر میں اور مجاہدین اسلام کہلائے. اس لیے آپ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تھی کہ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. اور یہ ایک مطلب ایک محبت کا بھی اس میں احساس تھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے یعنی محبت کا اظہار بھی کیا اپنی امت سے، اور ان کو قابل رحم سمجھا اور ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ دعا کی. یہی کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں عمل دہرایا کہ وہاں آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ نے وہاں پر بھی بد دعا نہیں دی، بد دعا نہیں دی. اچھا سبحان اللہ، آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جہاں جہاں تکلیف پہنچائی گئی آپ نے وہاں امت کو بد دعائیں نہیں دی، قوم کو بد دعائیں نہیں دی. لیکن جہاں آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہاں آپ نے پھر آپ سمجھ لیں وہ جو 70 صحابہ شہید کیے گئے دھوکہ دے کر، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ بد دعائیں کی تھی، نام لے لے کر، قبیلوں کے نام لے لے کر نماز میں قنوت نازلہ پڑی، 1 مہینہ بد دعائیں کی تھی. اور دیکھ لیں کہ خود تکلیفیں برداشت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن آپ نے کسی کو بد دعا نہیں دی اور کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہا. تو یہ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا سمجھنا چاہیے. بہرحال اگلی حدیث ہمارے لیے ایک انتہائی اہم معنی لے کر آئی ہے جو تقریباً ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں. زویا حدیث پڑھیں. جی استاد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے جناب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں. کالا کا فاعل ہوا جو جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. جی تو آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب. ما نفی ہے، سمجھ لیجئے یہ اللہ کے ساتھ کمبینیشن ہے تاکید کے لیے، یہ کمبینیشن ہے اس تاکید کا. ٹھیک ہے، ہمیشہ پہلے جملے پہ پورے پہ آپ غور کر لیا کریں تو سب کلیئر ہو جاتا ہے. اوکے، اصابہ یصیبو پہنچنا، المسلم منصوب ہو گیا، باب فعال سے ہے، یصیب مفعول ہو گیا. اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے، یہ سارے فاعل ہیں اس کے. من ہے نکرہ، مزید نکرہ کرنے کے لیے. یہ بھی فاعل نمبر 1، فاعل نمبر 2، فاعل نمبر 3، فاعل نمبر 4، فاعل نمبر 5، فاعل نمبر 6، فاعل نمبر 7. بعض حدیث میں یہ حتی شوکت تو آیا ہے، حتی کو حرف عطف لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حتی حرف عطف ابتدا اور کس لیے آتا ہے؟ جر کے طور پر بھی آ جاتا ہے، غایت کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ جملے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں یہ اکثر حدیث میں نے تو پیش کے ساتھ دیکھا ہے، حتی شوکتو یشاکوہا. اچھا یہاں تک ہم نے یہ فائل ہو گئے اس کے، یعنی ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی مسلم کو، من نصب، کوئی بھی تکلیف. اچھا نصب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانیوں کا انسان، یہ پریشانی ہے بیسیکلی، تکلیف نہیں بلکہ پریشانی ہے. نصب یعنی اس کو کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اس کے تحت وہ پریشان ہو گیا، اس کا دل گھبرا گیا. ما یصیب المسلم مسلم من نصب ولا وصب، یہ تو ہو گئی پریشانی. وصب کہتے ہیں ایسی بیماری کو جو جان ہی نہ چھوڑ رہی ہو، یعنی انسان کو کوئی بھی بیماری، سر درد ہے تو وہ سر درد کا دائمی مریض ہے، یعنی اس کو اکثر سر درد رہتا ہے تو یہ بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسی بیماری جو دائمی ہوتی ہے، اس لیے عذاب واسب آیا نا قرآن مجید میں، ایسا عذاب جو چمٹا ہی رہے گا. تو بیماری وصب، اور وہ بھی ایسی جو چھوڑے نہیں. ولا ہم من، زویا ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم استاد یعنی غم، کچھ رنج، پر اس کو کہتے ہیں.
تو پھر حزن کیا ہے؟ جی جی کیا ہے آسما؟ ہم کس کو کہتے ہیں؟ سر یہ فکر کو کہتے ہیں، ہے فکر کو، فکر کو؟ یعنی کیئر کرنا، کسی کو اگر کوئی تکلیف بھی، یعنی پوزیسو ہونا کسی کے لیے۔ اچھا سن لیں، ہم کہتے ہیں خیالات کو، کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ خیالات، جی جی استاد، خیالات کو۔ ہم، حزن اور غم، یہ تینوں چیزیں اکٹھی جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم، حزن اور غم، یہ کنیکشن ہے ان کا۔ اچھا بعض دفعہ خیالات آتے تو ہیں لیکن وہ حزن اور غم نہیں لے کر آتے ہیں، یعنی انسان کو کوئی خیال آیا، اس کو کوئی سوچ آئی، آ کر چلی گئی، اور وہ سوچ اس کے لیے وقتی طور پہ تکلیف دے تھی لیکن وہ جلدی چلی گئی، لیکن بسا اوقات وہ خیالات انسان کو حزن اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، افسوس، افسردگی، غم کی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی طبیعت پر آتے ہیں۔ ذرا اس حدیث کو تھوڑا گہرا سوچنا ہے آپ نے، یہ ہم سب کا لیے ٹونک ہے، یہ تو روز قیامت جب معاملہ تلے گا نا تو پھر سمجھ لگے گا، لیکن اپنی نیت درست کرنی ہے آپ نے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلمہ، نہیں پہنچتا مسلمان کو من نصب کوئی پریشانی، ولا وصب کوئی بیماری، ولا ہم کوئی خیال، ولا حزن کوئی غم، ولا اذن۔ اذن کیا ہوتا ہے؟ اذن تکلیف کو کہتے ہیں، ایسی تکلیف جو کسی چیز کی، یعنی کسی چیز کی وجہ سے جس سے انسان تکلیف محسوس کرے، یعنی چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، چاہے وہ دلی تکلیف ہو، وہ نفسانی تکلیف ہو، کسی واقعے سے ہو، کوئی چوٹ لگنے سے ہو جائے، سو وہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں وہ روتا بھی ہے، اس کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اس کو دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو ولا اذن، کوئی بھی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، ولا غم، اور کوئی بھی غم، حتیٰ یہاں تک کہ الشوکۃ، یہاں تک کہ کانٹا بھی، یہاں تک کہ کانٹا بھی۔ میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے بعد میں کرنا کیا ہے انشاءاللہ، اپنی آنے والی زندگی میں نیت بنانی اور اپنے آپ کو موڑنا اس بات پر۔ کانٹا بھی، یشاکوہا، یہ اصل میں شاہ کا یشوکو ہوتا ہے، یشاکو یہ مجہول ہے، یشاکو کا نائب الفاعل ہوا، اور یہ جا رہا ہے مسلم کی طرف، اور ہاں یہ مفعول شوکا کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جملہ حالیہ ہے الشوکا کے لیے، یعنی اس حال میں کہ وہ کانٹا اس کو چبھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو چبھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو چبھ جاتا ہے۔ اللہ، یعنی ان سب کاموں کے ہونے کے بعد سوائے اس کے کہ کفر اللہ بہا من خطایاہ، کفر یکفر تکفیرن، یعنی ہٹا دینا، ڈیلیٹ کر دینا، دور کر دینا۔ لفظ الجلالہ فاعل، یہ باب تفعیل سے ہے، کفر اللہ، اللہ تعالی دور کر دیتا ہے، بہا بعض سببیہ، کس کے سبب؟ اس ہا، یعنی یہ بیسیکلی ہر چیز کی طرف جائے گا، لیکن یہاں فی الحال یہ الشوکۃ قریبی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد من خطایا ہو، یعنی من نے کیا کر دیا، یہ اس کی بعض خطائیں، ساری نہیں، بعض خطائیں، یہ من تبغیضیہ ہو جائے گا، من خطایا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ من خطایا ہو، اس کی خطاؤں میں سے، خطاؤں کی جمع خطایا، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا، یعنی اس کو پھر تکفیر کر دینا، یعنی کفارہ بنا دینا، سادہ لفظوں میں کہہ دی، کفارہ بنا دینا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے ان تمام تکالیفوں کو، ان تمام تکالیف کو کسی بھی انسان کے لیے۔ اچھا اب دیکھ لیں اپنی زندگی ہم سب اٹھا کر، ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسی باتوں سے گزرتے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ شوکا تو ایک بات ہے نا، اب ہو سکتا ہے آپ کو کانٹوں والی جگہ پر جائیں نا تو کانٹے نہ چبھے، لازمی نہیں، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کمرے میں چل رہے تھے، آپ کی کونی لگ گئی، اب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس سے درد ہوا ہے۔ یہ بھی کرنا آپ نے یہ ہے، جب بھی آپ کو ہلکی سی چوٹ پہنچے، ہلکی سی بھی، حتیٰ کہ آپ کی کونی کیوں نہیں لگ گئی اور آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ نے سب سے پہلے کیا لانا ہے اپنے ذہن میں؟ یہی کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس نے میرا کوئی گناہ، میری کوئی غلطی، میری کوئی خطا مٹا دی ہوگی،
اسی طرح یہ جو باقی اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی بخار، نزلہ، کھانسی، وٹس ایور، کچھ بھی بیماری آ گئی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوا ہے جس نے آپ کو غم زدہ کر دیا ہے، جس نے آپ کو تھکان میں مبتلا کر دیا ہے، جس نے آپ کو حزن میں، غم میں مبتلا کر دیا ہے، آپ کا کوئی قریبی فوت ہو گیا ہے، آپ کا خدا نخواستہ کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، انسان کے نقصان بھی ہوتے رہتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلے ہمیں نیت اپنی یہ کرنی ہے کہ الحمدللہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کوئی بھی اس کی مرضی، اس کی اجازت سے بغیر کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ دوسری چیز، مجھے امید ہے کہ میرے رب نے اس کے بدلے میری کوئی نہ کوئی خطا جو ہے وہ معاف کر دی ہوگی۔ تو اب انسان کو بیماری جتنی دیر مبتلا میں رہے گا اس میں وہ ڈیلیٹ ہوتا رہے گا، تھوڑی دیر ہو تو اسی دوران میں جتنے ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ خطاؤں کے پتلے ہیں اور خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، خود کو کبھی پاک نہیں سمجھنا، وہ ہم بے شک ہماری خطاؤں کو خوب جانتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے لازمی ہم نے اس نیت اور اس حسن زن کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم نے لازماً اپنے نفس کو اس بات کے لیے ریڈی کرنا ہے کہ یقیناً ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ ڈیلیٹ ہوا ہوگا۔ ویسے یہ جو وصب، نصب، ہم، حزن، عدن، غم وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو انشاءاللہ میں اذکار کے لیکچر میں اچھی طرح کور کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ آتی تو ہیں لیکن ان سے بچنے کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اب ان دعاؤں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ان کی یعنی ان کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، کون سی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگی ہیں، مختلف دعائیں موجود ہیں، تو جب تک ہم دعاؤں کو سمجھیں گے نہیں ہم اس کو فیل نہیں کر پائیں گے۔ اور انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم وہ لیکچر کریں گے تو آپ ضرور دعاؤں کو محسوس بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والی زندگی میں مسلسل کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث ہے۔ اگلی حدیث میں نے خود تلاش کر کے آپ لوگوں کے لیے جوڑی ہے صحیح مسلم سے۔ یہ ایک روایت ہے، عن الاسود قال دخل شباب من قریش علی عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں موجود تھی اصل میں حج کے دنوں میں، تو کچھ نوجوان جو ہے قریش کے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، وہی ابھی مینا، اور وہ مینا میں تھی، وہم یضحکون، اور وہ ہنس رہے تھے، فقالت، انہوں نے کہا، ما یضحککم، کیا چیز ہے جو تمہیں ہنسا رہی ہے؟ قالو، انہوں نے جواب دیا، فلان خر علی طنوب فسطاط، فلاں آدمی، فسطاط کہتے ہیں خیمہ اور طنوب کہتے ہیں رسیوں کو، علی طنوب فسطاط، کہ خیموں کی رسیوں پر گر گیا، فکادت عنقہ او عینہ ان تذهب، یعنی قریب ہی تھا کہ اس کی گردن یا اس کی آنکھیں جو ہے اس کی آنکھ چلی جاتی، یعنی اس کو نقصان پہنچتا، یعنی وہ اس بات پر ہنس رہے تھے۔ اچھا یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہوتا رہا کبھی، ابھی تو خیر میرے سامنے بہت عرصہ ہو گیا ایسا واقعہ نہیں ہو، ورنہ ہم عموماً ایسا کرتے ہیں، خاص طور پہ کالج یونیورسٹی لائف میں کوئی اٹک کر گر جائے تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ لا تضحکوا، انہوں نے فرمایا، فقالت، آپ نے فرمایا، لا تضحکوا، مت ہنسو، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، قال ما من مسلم یشاک شوکتا فما فوقها الا كتبت له بها درجة ومحیت عنہ بها خطیئة، کسی بھی مسلمان کو حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے کمتر بھی کوئی چیز، الا سوائے اس کے کہ کتبت له بها درجة، اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، ومحیت عنہ بها خطیئة، اور ایک خطا کو اس کی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے مسلمان کی زندگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے ہمیں معاف کرنے کے کیا کیا انتظام کیے ہیں، کتنا رحیم و کریم رب ہے ہمارا کہ اس نے ہمیں معاف کرنے کے ہمیں بہانے ہی دے دیے ہیں، موقع کریٹ کریے، مواقع بنائے ہیں کہ اس سے بھی تمہارا گناہ مٹ جائے گا، اس سے بھی مٹ جائے گا، کیونکہ انسان بندگی کے اعلیٰ معیار کو نہیں حاصل کر سکتا، کمی بیشی اس کے ساتھ چلتی رہے گی، کبھی زبان سے کوئی بات ہو جائے گی، کبھی وہ ہاتھ سے کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا جو گناہ کے زمرے میں آتا ہوگا، ایسے واقعات انسان سے ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہم خطاؤں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے
کچھ ہمارے لیے انتظامات فرمائے ہیں کہ جو ہمارے صغائر کو معاف، یہ اچھا یاد رہے، یہ جتنی احادیث ہے نا یہ صغیرہ گناہوں کے لیے ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں صغیرہ گناہوں کے لیے، کبائر کے لیے توبہ ہی ہوتی ہے، وہ توبہ کیے بغیر نہیں مٹتے، چاہے آپ کو کانٹے کے آپ پہ درخت ہی گر جائے نا تو آپ کا کبیرہ گناہ نہیں ڈیلیٹ ہوگا، اس کے لیے توبہ اور اس گناہ کو چھوڑنا شرط ہے۔ یہ تو دو احادیث تھیں الحمدللہ۔ جاتے ہوئے ان مسروق رحمہ اللہ 63 ہجری میں ان کے وفات ہوئی۔ کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ تعالی، کسی بھی آدمی کو یعنی اس کا جو علم ہے وہ اس لیے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ یعنی اصل میں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خشیت اختیار کرنا، اور یہ تو آپ قرآن میں آپ سمجھ چکے ہیں، یخشون بالغیب، غیب میں ڈرنے والے ہیں، سامنے بھی ڈرتے ہیں، کبھی بالغیب آیا کبھی جہاں بالغیب نہیں آیا وہاں مقصد دونوں بیان کرنا ہے، جہاں بالغیب آیا ہے تو وہاں مقصد بالغیب ہے لیکن حاضر تو پھر آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ جو آدمی غیب میں ڈرے گا تو صاف ظاہر ہے حاضر میں تو وہ ڈرے گا ہی ڈرے گا، لوگوں کے سامنے تو وہ اور زیادہ خیال کرے گا۔ تو کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ تعالی، یعنی آدمی کے پاس علم ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی وہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا سبب بنے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا، آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان یعجب بعلمہ، کہ وہ اپنے علم پر اترائے، اس کے اندر عجب میں شکار ہو جائے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا علم والا ہوں۔ یعنی دیکھ لیں انہوں نے دو طریقوں میں تقسیم کیا ہے کہ کفا بالمرء علما، کسی آدمی کو بس علم ہے اور وہ اس علم پہ اس کو علم حاصل ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان یخشى اللہ تعالیٰ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن جو دوسری طرف آدمی ہے اس کے جاہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان یعجب بعلمہ، کہ وہ اپنے علم کو پسند کرے یا اپنے علم سے محبت کرے اور اپنے علم پر اترائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچایا ایسے کام سے۔ مجھے یہ علم لفظ پر تھوڑا شک گزر رہا ہے، میں ذرا دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے، علم ہی ہے، صحیح ہے۔ تو وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَن يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاشعین میں شامل فرما دے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، غیب میں بھی اور حاضر میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم پر خود پسند ہونے اور اپنے علم پر اترانے سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ جہالت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جہالت سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔